أكثرهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ماہ سفر المظفر میں کئی لوگ بدشگونی کا شکار ہوتے ہیں اور اس بابرکت مہینے کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے قرآن و سنت کی چند ہدایات آج کے جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شگون کسے کہتے ہیں؟ فال لینا، کسی چیز سے، کسی شخص سے، کسی عمل یا کسی آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا سمجھنا، یہ نیک شگونی ہے۔ اور کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی آواز یا کسی وقت کو یا کسی عمل کو اپنے حق میں برا سمجھنا، یہ بدشگونی ہے۔ نیک شگونی شریعت کا پسندیدہ محبوب عمل ہے کہ تم کسی آواز سے، کسی وقت سے، کسی چیز سے اپنے حق میں اچھا گمان پیدا کرو۔ شریعت میں یہ جائز ہیں اور پسندیدہ امر ہیں۔ اور کسی چیز کو، کسی آواز اور کسی وقت کو اپنے حق میں برا سمجھو، یہ بدشگونی ہے اور شریعت میں یہ حرام ہے۔ نیک شگونی کس چیز سے لی جاتی ہیں؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرھا الفال، اچھا شگون نیک شگون ہے۔ تو پوچھا گیا ومل فال، نیک شگونی کس چیز میں ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے 3 مقامات پر فرمایا الکلمۃ یسمعھا احدکم، اور دوسری جگہ فرمایا الکلمۃ الطیبۃ الکلمۃ الحسنۃ، اچھی بات اور نیک بات سن کر کے تم اس سے کوئی اچھا شگون نکالو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بری بات سن کر یا کوئی آواز سن کر، کوئی چیز دیکھ کر، کوئی عمل دیکھ کر کے اس کو اپنے حق میں برا سمجھنا، یہ بدشگونی ہے اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے نیک شگونی کے حوالے سے فرمایا یعجبنی الفال الصالح، سرکار فرماتے ہیں نیک شگون مجھے پسند ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا احب الفال الصالح، کہ نیک شگون کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو اصل یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ نیک شگونی جائز کیوں ہے اور بد شگونی حرام کیوں ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا اس چیز کو، نیک شگونی جو ہوتی ہیں، آپ نے جا رہے تھے کسی کام کے لیے، کسی پرہیزگار شخص سے ملاقات ہو گئی، آپ نے کہا اس نیک بندے سے ملاقات ہو گئی، میرا کام ہو جائے گا، یہ نیک شگونی ہے اور یہ جائز ہے۔ آپ کسی کام کو شروع کر رہے تھے اور آپ کی کوئی اچھی چیز آپ نے سن لی، آپ نے اس سے نیک شگونی لی اور کہا کہ یہ اوپننگ میرے حق میں بہتر ہے، تو یہ شریعت میں جائز ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ یہ نیک شگونی جائز اور پسندیدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیک شگونی میں بندے کو اللہ کے فضل و رحمت پر امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بدشگونی حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدشگونی میں بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا، کوے نے آ کے دروازے پر بولنا شروع کر دیا، یا کسی شخص کا صبح صبح چہرہ دیکھ لیا، اب اس کو اپنے حق میں کوئی برا سمجھتا ہے تو گویا وہ اس کو اپنے حق میں برا سمجھ کر خود بخود اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہا ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور قرآن مجید میں جو آیت میں نے پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا طریقہ یہ تھا، فرعونیوں کا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب انہیں کوئی بھلائی ملتی، خوشحالی ملتی، سکون والی زندگی ملتی تو کہتے لنا ہادی، یہ تو ہماری وجہ سے۔ اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کبھی رزق میں کمی آ گئی، کبھی کوئی آزمائش آ گئی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں سے بدشگونی لیتے ہوئے کہتے کہ یہ ان کی وجہ سے برائیاں آ رہی ہیں، یہ ان کی وجہ سے مصیبتیں اتر رہی ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ بدشگونی لینا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور بدشگونی میں بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اور یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ مومن نیک شگونی لیتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے امید پیدا ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے خود نیک شگونی کیسے لی، میں دو مثالیں آپ کے سامنے حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ بنی سہم سے تعلق رکھتے تھے۔ تو بریدہ لفظ، یہ بریدہ کا معنی ہے ٹھنڈا ہونا، اور ان کا خاندان اسلمی، اور اسلم کا معنی زیادہ سلامتی والا، اور سہم کا معنی حصہ اور تیر۔ اب یہ جب ہمارے نبی ہجرت فرما کر مکے کی طرف نکلے تو اعلان کیا گیا تھا قریش کی طرف سے کہ جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ حضرت بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کو پکڑنے کے ارادے سے نکلا، اور جب میرے ساتھ میری قوم بنی سہم کے 70 بندے، 70 شہسوار بھی تھے، اور اتفاق سے ہم حضور تک پہنچ گئے۔ بریدہ اسلمی جیسے ہی پہنچے حضور تک تو حضور نے فرمایا من انت، تم کون ہو؟ حضرت بریدہ ایمان لانے کے بعد اپنا واقعہ سناتے، کہتے جب حضور نے مجھ سے پوچھا من انت، تم کون ہو، تو میں نے کہا میرا نام بریدہ ہے۔ اب بریدہ کا معنی ہی ہے ٹھنڈک والا، بریدہ لفظ کا معنی ہے ٹھنڈک والا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کا نام سن کر ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا بارد امرنا، ہماری مہم کی تپش ٹھنڈی ہو گئی۔ بارد بریدہ، بریدہ کا معنی ٹھنڈک والا، اور سرکار نے اسی بریدہ کا سے لفظ جو نکلتا تھا، اور سرکار نے اس کو ذکر کرتے ہوئے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ کر کہا بارد امرنا، ہمارا معاملہ جو بڑا گرم تھا بریدہ آ گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا ممن انت، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسلم قبیلے کا فرد ہوں۔ تو اسلم کا معنی زیادہ سلامتی والا۔
تو ہمارے آقا نے پھر ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ کر فرمایا سلمنا، یہ اسلم سے آیا ہے تو ہم سلامتی والے ہو گئے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ ممن بنی اسلم، بنی اسلم کی کون سی شاخ سے تم تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مم بنی سہم، میں بنی سہم خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو ہمارے آقا نے پھر صدیق اکبر کی طرف متوجہ کر فرمایا خرج سہمک یا ابا بکرین، سہم کا معنی ایک تیر بھی آتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تیرے نیک نصیبے والا تیر نکل آیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے یعنی بریدہ نام سے نیک شگونی لیتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاملے کی تپش ٹھنڈک میں بدل گئی۔ ان کے خاندان کے نام، قبیلے کے نام اسلم سے شگون لیتے ہوئے سرکار نے فرمایا ہمارا معاملہ سلامتی والا ہو گیا۔ اور ان کے خاندان سہم کا نام سن کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا نیک نصیبے والا تیر نکل آیا۔ جب سرکار نے یہ گفتگو فرمائی نا، وہ 70 ساتھیوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے ان لفظوں سے نیک شگونی لینا، اور یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا عمل ہمارے آقا علیہ السلام کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی حدود میں فوج کے ساتھ داخل ہوئے رات کے وقت، اور ہمارے آقا کا طریقہ تھا کہ جب رات کے وقت کسی قوم پر جاتے تو جنگ مسلط نہیں کرتے، صبح کا انتظار کرتے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی خیبر کے اپنے قلعے سے اپنی کھیتی باڑی کے سامان لے لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے۔ فلما رأوہ، جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو اور حضور کے صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے فوراً کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ محمد والخمیس، خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر کے آئے ہیں۔ جب انہوں نے حضور اور صحابہ کو دیکھ کر کے یوں کہا کہ یہ تو لشکر لے کر آئے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس سے نیک شگونی لیتے ہوئے فرمایا خریبت خیبر، خیبر والے شکست کھا گئے۔ چونکہ انہوں نے بزدلی کا اظہار کیا، اسلامی لشکر کو دیکھ کر کہا یہ تو لشکر لے کر آئے، سرکار نے فرمایا خریبت خیبر، اہل خیبر شکست کھا گئے۔ تو یہ ہے لفظوں سے نیک شگونی لینا۔ ہمارے آقا سے پوچھا گیا نا ومل فال، تو سرکار نے فرمایا الکلمۃ یسمعها احدکم، اور دوسری جگہ فرمایا الکلمۃ الحسنۃ الکلمۃ الطیبۃ، جو بھی تم اچھی اور نیک بات سنو، جو بھی کلمہ سنو اس کو تم اپنے حق میں اچھا سمجھو، یہ نیک فالی ہے، اور سرکار فرماتے یہ میرے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت بریدہ اسلمی کے ساتھ بھی اور خیبر جاتے وقت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اب یہاں بات آگے پھر جائے گی بدشگونی کی طرف کہ یہ تو نیک شگونی ہے، اس کی اجازت ہے، پسندیدہ عمل ہے، لیکن بدشگونی کا کیا معاملہ ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کان لا یتطیر من شیء، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی آواز، کتے نے رات کو بھونک دیا اب تو کوئی مر جائے گا، یہ کتے کی آوازیں لوگوں کا فیصلہ کریں گی؟ الو نے آ کر کے بول دیا اب کوئی مصیبت آئے گی تو الو کی آواز فیصلے کرے گی؟ یہ کتنا تقدیر پر لوگوں کا ایمان کمزور ہے۔ غور کیجئے اس چیز کے اوپر۔ ہمارے آقا علیہ السلام کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے، بلکہ فرمایا لیس منا من تطیر، جس نے بدشگونی لی وہ میرا نہیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے، اور سرکار نے فرمایا ایک جگہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ اس میں مبتلا ہوگا وہ بلندی تک نہیں پہنچے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے تیسری چیز یہ کہ بدشگونی کی وجہ سے اپنا سفر روک دے تو کبھی بلندی پر نہیں پہنچے گا۔
اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرکن، اور سرکار نے یہ 3 مرتبہ کہا کہ بدشگونی یہ شرک کے قبیل سے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت معاویہ بن حکم حاضر آئیں اور انہوں نے کہا کہ منا رجال یتطیرون، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونی لیتے ہیں۔ اپنے علاقے کی انہوں نے بات کی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم، یہ گمان ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ فلا یسدنہم، جب یہ گمان آئے تمہارے دلوں میں تو یہ گمان تمہیں تمہاری کسی حاجت سے روکے نہ۔ اتنا خیال رکھنا کہ ایسا بدشگونی والا خیال آ جائے، تو خیال تو آنے سے کوئی پابندی نہیں، آ جاتا ہے، لیکن خیال آئے اور وہ تمہیں کام سے روک دے تو سرکار نے فرمایا یہ تو دلوں میں خیال تو آ جاتا ہے، لیکن آگے اس پر عمل کرتے ہوئے کوئی کام روک دینا، اس سے بدشگونی لینا، سرکار نے فرمایا ایسا تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں مختلف مقامات پر بدشگونی سے اپنی امت کو روکا ہے۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے 2 روایتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خارجیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تو اس وقت ایک نجومی آپ کے سامنے آیا، نجومی ستاروں کو دیکھ کر جانکاری دینے والا حضرت مولا علی کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ آپ اس وقت جنگ پر تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ اس وقت چاند عقرب میں ہے، اگر آپ اس وقت تشریف لے گئے تو شکست ہو جائے گی۔ اب یہ نجومی باب مدینۃ العلم کو بات بتا رہا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کے جواب میں ارشاد فرمایا، دیکھو جواب بھی غور کرنا، جواب میں حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نجومیوں پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ یعنی مولا علی نے باضابطہ حضور کا بھی ذکر کیا اور اپنے دونوں بزرگ پیروں ابو بکر و عمر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ نہ حضور نجومیوں پر عقیدہ رکھتے تھے نہ ابو بکر و عمر رکھتے تھے۔ فرمایا میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اب ضرور سفر کروں گا۔ اور یہاں کتاب میں لکھا گیا کہ جب آپ اس سفر پر تشریف لے گئے تو حضور کی حیات ظاہری کے بعد سب سے زیادہ برکتیں اللہ نے آپ کو اس سفر میں عطا فرمائی۔ تو یہ دیکھیے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حکایت بھی ہے جس کو سننے سے کافی کچھ درس ملتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر شکار پر نکلا اور اس کا اعلان تھا کہ جب بھی وہ شکار پر نکلے گا تو کوئی راستے میں کھڑا نہیں رہے گا، راستہ بالکل خالی ہوگا۔ صبح صبح جب اس کے گھوڑے دوڑنے لگے، راہیں صاف ہو گئی، مگر ایک شخص تھا جو اس بادشاہ کے سامنے ہی راستے میں آ رہا تھا۔ بادشاہ کی نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی تو دیکھا کہ وہ ایک آنکھ سے معذور ہیں۔ تو اب یہ بدشگونی اس نے لی کہ صبح صبح ایسے کا چہرہ میں نے دیکھا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، لے جاؤ اس کو، لے جا کر کے رسیوں میں باندھ دو، میں شکار پر جاتا ہوں، بعد میں آ کر اس کا فیصلہ کروں گا کہ میں نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ اب وہ چلا گیا، ادھر اس کو رسیوں میں باندھ کر دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا۔ جب وہ شکار پر گیا تو ادھر اس نے جس شکار پر تیر چلایا وہ شکار اس کے ہاتھ آ گیا اور اس نے اپنے من چاہے کئی شکار کر لیے، کئی پرندے، کئی جانور، اور پورا جو اس کے پاس ایک گاڑی تھی اس میں پورا وہ شکار جانور بھر دیے اور پھر واپس آنے لگے۔ تو راستے میں جس جگہ وہ ایک آنکھ سے معذور شخص تھا اس کو دیکھا کہ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا دھوپ میں کھڑا ہے،
جب وہاں سے گزرنے لگا تو پورے وزیر مشیر اس کی واہ واہی کرتے ہوئے آ رہے تھے، آج تو آپ کا کیا نشانہ رہا، جدھر لگایا ادھر لگ گیا، اور آج آپ نے اپنے من چاہے شکار کیے، ساری واہ واہی کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے وہ بیچارہ رسیوں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا، دیکھ کر کے فوراً بول پڑا وہ شخص، اے بادشاہ سلامت، بتائیے منحوس میں ٹھہرا یا آپ ٹھہرے؟ اس نے کہا کہ میں نے صبح صبح آپ کا چہرہ دیکھا تو دن بھر رسیوں میں جکڑا ہوا دھوپ میں کھڑا رہا، اور آپ نے صبح صبح مجھے دیکھا تو جیسا چاہا ویسا شکار مل گیا، اب بتاؤ میرے اور تمہارے درمیان کون منحوس رہا؟ اس پر اسے سخت شرمندگی اور ندامت ہوئی اور انعام و اکرام کا اعلان بھی کیا۔ لیکن اصل میں ہمیں اسلامی تعلیمات پر نظر رکھنی۔ اب بندے کا کام نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں صبح صبح کس کا چہرہ دیکھ کے نکلا۔ ارے بھائی صبح صبح اپنے گھر والوں کا ہی تو چہرہ دیکھ کے نکلتا ہے بندہ۔ تو ان چیزوں کو اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے، یہ توہمات، توہم پرستی یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لا طیرۃ فی الاسلام، اسلام میں ایسی بدشگونی کی اجازت نہیں ہے۔ ماہ سفر کے حوالے سے بھی لوگوں کے اس قسم کے کئی خیالات ہیں اور لوگ قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہی ماہ سفر ہیں جس میں حضرت خاتون جنت کا مولا علی سے نکاح ہوا، یہی ماہ سفر ہیں جس میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی، اور یہی ماہ سفر ہے جس میں خالد سیف اللہ ایمان لائے، جس میں حضرت سیدنا عمرو بن عاص، سیدنا عثمان بن طلحہ، انہوں نے اسلام اسی مہینے میں قبول کیا، اور کیسر کا سب سے بڑا محل جو مدائن میں تھا وہ سفر کے مہینے ہی میں فتح ہوا۔ یہ ساری برکتیں سفر کے مہینے میں میسر آئی ہیں، اس لیے مسلمانوں کے شایان شان نہیں کہ مسلمان یوں اس طریقے سے بدشگونی والی بات کریں۔ اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑی بدشگونی ہو یا سب سے بڑی نحوست ہو وہ گناہ میں، وہ چاہے کسی بھی وقت کوئی کرے۔ گناہ کو نحوست کیوں نہیں سمجھا جا رہا؟ گناہ نحوست بڑی چیزیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہر دن اور ہر وقت بابرکت ہے۔ مسلمان کا زندگی کا جو لمحہ عبادت میں گزرے سمجھ جاؤ یہ لمحہ اس کے لیے برکت والا ہے۔ گناہ اور نافرمانی میں گزرے تو اس گناہ کو اپنے حق میں نحوست سمجھو کہ اب یہ گناہ میرے لیے نحوستیں لے کر آئے گا، بربادیاں لے کر آئے گا۔ ماہ سفر المظفر کے حوالے سے بالخصوص شروعات کے 13 دن کو لوگ 13 تیزی کہتے ہیں، اور اس میں سفر سے بچتے ہیں، رشتہ کرنے سے بچتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں ہیں۔ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا، سفر کرنے سے بچنا، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں، ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے ان دنوں کے اندر کہ بھئی یہ ایک ان مہینے کے اندر نحوستیں برستی ہے معاذ اللہ، اور یہ مہینہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے اور اس کے فضل و کرم سے امید رکھ کر نیک شگونی لینی ہے اور نیک شگونی پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کوئی بلی، کوئی کوا اور کسی قسم کا الو ہماری تقدیروں کو بدل دیتا تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات کیسے، مسلمان کیسے، اور حضور کے عاشق اور حضور کے امتی کیسے؟ اس لیے تقدیر پر مضبوط ایمان رکھنا چاہیے، اور سفر کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ بڑے بڑے اسلام کو تحفے ان دنوں کے اندر اور اس مہینے کے اندر ملے ہیں۔ اگر نحوستیں ہوتی تو ایسی چیزیں تو ہمیں نہ میسر آتی۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ سفر المظفر اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ نیکیاں کرنی چاہیے، اور وہی ہمارے لیے برکت والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان ہے